اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام الرضا کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ۔ مولا حسین کے سوگواروں، جناب فاطمہ کو پرسہ دینے والوں، رسول اعظم کے اس غم میں جو ان کے نواسے کا غم ہے، شرکت کرنے والوں اور رسول اعظم کو پرسہ دینے والوں، مولا کائنات کو پرسہ دینے والوں اور زمانے کے امام کو جو وارث غم حسین ہے پرسہ دینے والوں، سب سے پہلے یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا تعلق عزاداری اور معصومین علیہم السلام کی عزاداری کرنے کا طریقہ اور وہ چیزیں جس سے عزاداری کا اجر ملے اور ثواب ملے، اس کے اوپر روشنی ڈالنا ہے اور کچھ خاص باتیں ہیں اس ویڈیو میں جسے بیان کرنا ہے، لہذا شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو آپ حضرات دیکھیں اور شیئر بھی کریں کثرت کے ساتھ، تاکہ جو اس میں خاص بات بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد حاصل ہو اور رضا الہی کسب کریں اور رضا معصومین علیہ السلام کسب کریں، لہذا شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ کثرت سے دوستوں تک یہ بات پہنچے۔ آئیے مختصر سے وقت میں عزاداری کیسے کریں، صرف اس کا جواب یہ ہے کہ ہم عزاداری ویسے کریں جو خدا کی رضا کا سبب ہو، ائمہ معصومین علیہ السلام کی رضا کا سبب ہو، چونکہ عزاداری محض پرسہ ہے اور عبادت ہے، اور جو چیز عبادت ہو اس کو قربتاً الی اللہ اور اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی طرح کا دکھاوا اور کسی طرح کی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اجر و ثواب باطل ہو جائے۔ معصومین علیہ السلام نے جیسے کیا ہے اس طرح سے عزاداری ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں معصومین علیہ السلام نے عزاداری کو کرنے کا طریقہ بتایا، ان میں سے اشارتاً کر کے گزر جائیں۔ ظاہر ہے کہ روایات کو پڑھنا ایک تفصیلی وقت چاہتا ہے، یا کسی طرح کی معصومین کے ارشادات میں سے اگر کسی چیز کو نقل کیا جائے تو اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا کہ کسب رضا الہی عزاداری کا مقصد ہو، عزاداری کرنا عبادت سمجھ کے ہم کریں، اس لیے کہ شاعر اللہ ہے، چاہے وہ مجلس کی شکل میں عزاداری ہو، چاہے نواخوانی کی شکل میں عزاداری ہو، چاہے جلوس کی شکل میں عزاداری ہو۔ عزاداری شاعر اللہ ہے اور ہر شاعر اللہ کا احترام کرنا، اور جیسے معصومین نے چاہا ہے، معصومین کی چاہت کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق اس کام کو انجام دینا ہی عبادت ہے۔ رسول اسلام جب بھی امام حسین علیہ السلام کے نام کو لیتے تھے آپ گریہ فرماتے تھے، اور امام رضا علیہ السلام نے بھی برابر، اور خود جناب امام صادق علیہ السلام نے بھی جب بھی امام کا نام لیا ہے تو آپ پر صلوات و درود، چنانچہ معصومین کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو آپ کہیں صلوات اللہ و سلام علیہ۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی جب بھی
اس زمانے میں یاد آئے تو آپ کی پیاس کو آپ کے اس فرمان کے مطابق یاد کریں جس میں آپ نے کہا تھا کہ اے میرے شیعو، جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی بے وطن اور پردیسی کا ذکر سننا تو حسین کو ضرور یاد کرنا، کیونکہ حسین سے بڑا کوئی پردیسی اور غریب الام نہیں ہے۔ یہ سب گائیڈ لائن معصومین کی طرف سے ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے فرزند شبیب جو آپ کے صحابیوں میں ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کنت باقین علی شین فبکے علی جد الحسین، اے شبیب اگر تمہیں کسی چیز پر بھی رونا آئے تو میرے جد امام حسین علیہ السلام پر رو، اس لیے کہ آپ کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند اور جانور کو، بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی بکری کو ذبح ہوتے ہوئے کوئی حرج اور کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی حرج کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو عمومی ہے۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو تمام کلمہ گو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے نہیں یہ کہا کہ حسین کو کیوں قتل کرتے ہو، حسین کو کیوں ذبح کرتے ہو، حسین کا قصور کیا ہے، حسین کو بھوکا پیاسا کیوں رکھے، حسین کے کنبے کو بھوکا پیاسا۔ اسی میں ہماری فکر اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد میں پورے ایام اعیاد میں ہماری فکر کو معصومین کی فکر جو ہے اس کے اوپر عامل ہونا چاہیے۔ ایسے محرمات سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے عزاداری باطل ہو جائے۔ ریاکاری پوری عزاداری میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ریاکاری سے جو ہے وہ اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اور انہی سے زیادہ روایتیں ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے عزاداری کے طریقے اور عزاداری کرنے کا جو انداز انہوں نے بیان کیا۔ مثلا ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو چاند ہو گئے کی تصدیق ہم اس سے کرتے تھے کہ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی، یعنی عزاداری میں مین گائیڈ لائن معصومین کی طرف سے وہ گریہ، جیسے کہ میں نے حدیث بھی ابھی امام رضا علیہ السلام کی پڑھی کہ ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے بکت الحسین جس نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ تو فَإِنَّا ضَاحِكَةٌ، وہ آنکھیں ہنس رہی ہوں گی قیامت کے دن، بے نعیم و مستبشرۃ، اور تر و تازہ ہوں گی، خوش ہوں گی، بے نعیم الجنت، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر، کیونکہ بہت روئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی چاہت میں، اور امام حسین کی چاہت اور محبت اور ان پر گریہ کرنے کا اجر و ثواب معصومین نے بے پناہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق السلام سے ہے کہ فلح الجنہ فلح الجنہ، یعنی مثلا من بکا علی الحسین کا تبا کا وجبت لہ الجنہ، جس نے امام حسین پر گریہ کیا، رویا، رولایا، ذاکری کر کے مرثیہ کی شکل میں یا کوئی بھی چیز، یا رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنائے۔ چنانچہ رسول خدا کا بھی ایک فرمان ہے کہ وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تم رونے کی شکل بناؤ۔ رسول سے بھی ثابت ہے رونا جناب حمزہ کے انتقال پر، شہداء احد کے انتقال پر، اور اسی طریقے سے جناب حمزہ کی شہادت پر جب اپنے اپنے شہداء پر خواتین رو رہی تھی مدینے میں تو رسول اسلام نے کہا ام الحمزہ، ام الحمزہ، میرے چچا حمزہ، فلا بواکے علی، یہ پیغمبر کا جملہ کہ ہائے افسوس میرے چچا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ یہ جب پیغام پہنچا تو بنی ہاشم کی عورتیں بھی اور دوسری عورتیں بھی جناب حمزہ کے گھر پرسے اور رونے کے لیے آئیں اور رسول کو، تو یہ چیز جو ہے وہ جو بھی جہاں تک بھی پیغام پہنچے، شیعہ سنیں یا سنی حضرات سنیں، بہرحال ایک اہم پیغام ہے کہ عزاداری
رسول کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداری خاتون جنت جناب فاطمہ کو پرسہ دینا ہے۔ عزاداری سردار جوانان جنت امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں پر گریہ ہے، ان کو جو تکلیف دی گئی اہل کلمہ ان کی طرح، تو گریہ ایک مین گائیڈ لائن معصومین کی طرف سے ہے کسی بھی نوع۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ پورے ایام عزا ائمہ کا دستور یہ تھا، طریقہ عزاداری یہ تھا کہ ان کے چہروں کے اوپر پورے ایام عزا میں سوائے حزن و ملال کے کسی طرح کے خوشی اور مثلا ہنسنا یا کوئی اور چیز، بھائی ظاہر ہے کہ ہم انہی کی پیروی کرنے والے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی محرم میں ان سب چیزوں پر پرہیز کرنا چاہیے، یعنی ہنسنا نہیں چاہیے، اور کثرت سے مجالس میں شرکت، اور امام کے پیغام اور امام کے مقاصد اور جس کے لیے امام نے قیام کیا اس ہدف کو، اس مقصد کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ امام نے یزید اور یزیدیوں کے خلاف بددینی کے اوپر کیا ہے، وہ نکلے تھے تو کہہ کے نکلے 28 رجب کو کہ میرا قیام اصلاح امت جد ہے، میرا قیام کرنا یزید کے مقابلے میں صرف اصلاح امت جد ہے۔ اور اس کے علاوہ معصومین نے بہت سی ہدایتیں کی ہیں عزاداری کے سلسلے سے، ان کا خلاصہ ایک سطر میں بیان کرتا ہوں کہ محرمات سے پرہیز کریں، واجبات کوئی چھوٹنے نہ پائے، ایسی کوئی شب بیداری نہ ہو جس میں نماز قضا ہو جائے، ایسی کوئی عزاداری نہ ہو جس میں نماز چھوٹ جائے یا نماز کی بے حرمتی ہو جو امام حسین علیہ السلام کی روح کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہوگی، اس لیے کہ حسین کا آخری سجدہ اتنے زخموں کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد، اتنی لاشوں کو اٹھانے کے بعد اور بھوک اور پیاس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا عبادت میں مشغول ہونا، سر کو سجدے میں رکھنا، یہ ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد دینداری۔ آئیے ایک لائن اور بول دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ لباس میں بھی سادگی اور یقیناً سیاہ لباس پہننا معصومین نے ہدایت کیا ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کے ہاں جب دیبل یا کوئی بھی مرثیہ خوانی کے لیے آیا تو آپ نے سیاہ پردے لگائے، قناتیں سیاہ لگائیں، اور اسی طرح سے سیاہ لباس پہن کر، اور خود بہار الانوار کی 45ویں جلد میں اور وسائل الشیعہ میں حر حملی نے دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کی خبر پانے کے بعد تمام زنان بنی ہاشم نے مدینے میں سیاہ لباس پہنا، اور بہت سی روایات ہیں۔ تو سیاہ لباس اصل میں غم کی علامت ہے اور معصومین کی سیرت سے لیکن فیشن نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو، سادگی ہو۔ جیسے یہی چیز ہے کہ محرم سے پہلے ہم لوگ اتنا زیادہ خریداری اور سیاہ لباس کو پہننے کے لیے پرچار کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی تہوار ہے جس کی بنیاد پر یہ لوگ کالا لباس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہرحال لباس کا پہننا سادگی کے ساتھ ہو، کسی طرح کا اس کے اوپر بناؤ سنگھار نہ ہو، اور خود انسان محل عبادت میں جا رہا ہے، چاہے مجلس میں جا رہا ہو، چاہے جلوس میں جا رہا ہو، اس بات کا خیال کرے کہ ہم سادگی کے ساتھ رہیں، حزن و ملال ہمارے چہرے کے اوپر ہو، اور فیشن بازی سے یا محرمات سے پرہیز کریں، کہیں پر بھی ہوں نامحرموں کی طرف نگاہ کرنے سے پرہیز کریں تاکہ اجر و ثواب ہمارا باطل نہ ہو، کسی بھی طرح کے فیشن بازی نہ ہو خوانی میں یا مرثیہ خوانی میں یا مجالس کے ایک دوسرے سے تقابل کرنے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام چنانچہ میں بتانا چاہوں گا کہ مراجع میں بہت سے مرجع
نے عزاداری کے سلسلے سے یہ کہا کہ اس کو عبادت معصومین نے جانا ہے اور ہے عبادت شاعر اللہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی، رسول اللہ کی، اسلام کی، حج و زیارت کی، عبادات کی سب، اور محرم کے ایام میں زیارت امام حسین علیہ السلام، چاہے عاشور ہو، زیارت عاشور، چاہے زیارت وارثہ ہو، چاہے کچھ نہ آتا ہو کسی کو، تو برابر اس نیت سے کہ محرم ہے، امام پر صلوات اور سلام اس طرح سے کرے جیسے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام حسین کو مختصر سلام یوں کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب آپ کی یاد آئے تو کہو کہ صلی اللہ علیکہ یا ابا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر مگر اس پیرائے میں پوری بات یہی ہے کہ معصومین کی سیرت یہ رہی ہے کہ حزن و ملال کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اس عزاداری کو انجام دے، مراجع کے فرامین کی روشنی میں، جو احکام ہیں ان کی روشنی میں کسی طرح کے باطل کاموں کو نہ کیا جائے، ترویج باطل سے پرہیز کیا جائے، باطل کو رواج نہیں ہم دیں گے۔ اس بنیاد کے اوپر کوئی بھی مرثیہ خواں ہو چاہے نوحہ خواں ہو، گانے کی آواز پر ہمارے مراجع نے نوحہ پڑھنا باطل قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، بجائے اجر کے، بجائے ثواب کے انسان گنہگار ہوگا۔ اسی طرح کسی دکھاوے سے منع کیا۔ اور اب جب آپ نے عزاداری کو معصومین کے اور مراجع کے فرامین کی روشنی میں اور ان کی سیرت کی روشنی میں یہ سن لیا، تو اب آخری بات کہ حب الوطن ایمان ہے، اور معصومین نے خود فرمایا ہے کہ جس وطن میں رہو اس کے وفادار رہو، کبھی بھی غداری اسلام نے نہیں سکھائی ہے اور وفاداری ہی سکھائی ہے، حب الوطنی۔ لہٰذا ہم ہر اعتبار سے حکومت جو ہماری پاسداری کرتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، اس کے انتظامی امور میں کسی طرح کی خلل اندازی نہ کریں، اور جیسی ان کی گائیڈ لائن ہو اس کے اعتبار سے ہم کو عزاداری کرنا چاہیے۔ فتنہ و فساد اور کسی طرح کی شوبازی اور کسی طرح کے ہلڑ ہنگامے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ خلاف کرنا یا ضد کر کے عبادت کرنا یا مثلا شوبازی میں کسی طرح کی دقت کرنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ معصومین پر جب پابندی تھی تو معصومین صرف اپنے گھروں میں روتے تھے، رلاتے تھے، ذکر ہوتا تھا، اور جب وقت آیا تو معصومین نے اس کو جگہ جگہ جو ہے وہ انتظام کیا۔ چنانچہ امام سید سجاد، یہ جو ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں یہ کوئی شوبازی نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام بعد واقع کربلا جب بھی زنان بنی ہاشم، خواتین بنی ہاشم اہتمام مجلس کرتی تھی تو امام علیہ السلام کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مجلسیں سادات کرام میں خاص طور سے یا ہمارے جہاں کہیں بھی صاحبان حیثیت ہیں وہ کھانے کی مجلس کرتے ہیں تو یہ کوئی شوبازی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت علماء کے دفاتر سے، علماء کے جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں اس سے یہ ملتا ہے ثبوت۔ اور خود امام جو بانی غم ہے، جس سے امام سجاد جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی پوری عمر رونے میں گزری، اب میں بتاؤں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاداری کا ایک سیرتی پہلو سید سجاد سے یہ ہے کہ جب تک مولا جیے تب تک روئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رونا چاہیے۔ میں کوئی روایت یا کوئی چیز پیش کرنے سے گریز کر رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ عزاداری رضاجوئی پروردگار، رضاجوئی حضرت احمد مختار اور ائمہ اطہار ہے۔ جب ان کی رضا حاصل ہوگی، ان کی خوشنودی حاصل ہوگی انشاءاللہ اللہ کی، تو ثواب اور اجر ہے، اور یہ عبادت ہے، خالص عبادت ہے، یہ پرسہ ہے، کوئی فیسٹیول اور کوئی تہوار نہیں ہے۔ اسی لیے سادگی سے اور حزن و ملال کے ساتھ اسے منائیں، اور گورنمنٹ کی جو بھی گائیڈ لائن ہو اس کے مطابق انجام دیں تاکہ ہر طرح کے نقصانات اور فتنہ و فساد سے ہم لوگ محفوظ رہیں۔
اور تعزیہ داری، جلوس، عزاداری سب چیزیں معصومین کے فرمان کی روشنی میں کریں انشاءاللہ۔ اور پہناوے میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کسی سوگ میں جا رہے ہیں، لباس زرق بر ایسا نہ پہنے، جو بھی پہنے آپ کو میسر ہو، اگر سیاہ لباس نہ ہو تو جیسا بھی میسر ہو پہنے، مگر ایسا لگے کہ آپ غمزدہ ہیں، آپ سوگوار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یا مثلا مجلس وہاں آپ جائیں جہاں پہ تبرک بہتر ہو، یہ خلاف شان معصومین ہے، اس لیے کہ معصومین کو آپ پرسہ دینے جاتے ہیں، لہذا کسی طرح کی دنیاوی اور مادی لالچ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال حسین کے عزادار نے اور ماتمدار نے اگر انتظام پانی کا کیا ہے تو یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ سبیل اور امام حسین علیہ السلام نے سب سے سستی چیز یہی کہا ہے کہ جب ایک گھونٹ پانی سے بھی بہرحال تبرک کا انتظام ہو سکتا ہے، اور پانی پی کر صلوات حسین علیہ السلام پر پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے لعنت پڑھنا یزید اور اس کے پیروکاروں کے اوپر، یعنی ایسے کہیں مختصر میں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، جب پانی پیے تو یہی آپ کا ذکر ہوا۔ امام نے فرمایا جب بھی میرے جد کا نام لو تو ان پر صلوات پڑھو، تو یہ دیکھیے جب پانی پیے سبیل پر یا کہیں تو آپ محرم میں کہیں، ایسے بھی عام زمانوں میں کہنے کا حکم ہے کہ جب پانی پی لو کلیجہ ٹھنڈا ہو تو ایسے بولو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا صلوات اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ولعنت اللہ علی اعدائک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دشمنوں پر لعنت۔ اردو میں بھی بول سکتے ہیں، خدا سب کی نیتوں سے واقف ہے۔ تو عزاداری اس طرح سے کریں کہ احترام تبرک کریں، احترام فرش عزا کریں، احترام ذاکر کریں، احترام ممبر کریں۔ اختتام مجلس پر کسی مجبوری کی بنیاد پر غرض حصول ثواب سے دوڑتے ہوئے پہنچیں، یہ الگ موضوع ہے، ورنہ احکام دینی، مقصد امام حسین، مقصد قیام حسین، حرام سے پرہیز، حلال اور واجبات پر پابندی، یہی قیام مقصد حسین اصلاح امت ہے۔ اس لیے مجلسوں میں وقت سے جائیے، سر وقت جائیے، تاکہ امام کے قیام کا مقصد جو علماء بیان کرتے ہیں وہ حاصل ہو، اور آخر میں معال مجلس بھی جس کا نام ہے رونا، جو مطلوب ہے آنسو جناب فاطمہ کو، جناب رسول خدا کو، کیونکہ بی بی نے یہی پوچھا تھا کہ میرے لال پر گریہ کون کرے گا۔ اتنی ویڈیو میں یہی محور ہے دو باتیں عزاداری میں، چونکہ گائیڈ لائن میں عزاداری رونے اور احیاء امر معصومی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجلس کسے ہے کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ جس میں ہمارے امور کو احیاء کیا جائے، یعنی دین کو زندہ کیا جائے، دین کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بتایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ یہی ہمارے یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا مقصد ہے اور مقصد تھا، اور یہ قیامت تک ہماری عزاداری کے ضمن میں انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب کو اور امام زمانہ کو اور علماء اور مراجع کو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام خواتین کو، تمام حضرات کو، تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، اور تمام محبان امام حسین علیہ السلام کو، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، سب کو پرسہ دیتا ہوں، اور خود حکومت کے بھی افراد کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ عزاداری کے سلسلے سے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے جلوسوں میں کھڑے بھی رہتے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ یہ جملہ کہیں گے کہ حکومت بہرحال انتظام ہمارے لیے کرتی ہے۔ خدا ہمارے ملک کو امن کا ملک رکھے، سالم تمام بلا اور تمام آفتوں سے رکھے۔ امن و سلامتی ہی ہمارے ملک کی خوشحالی اور ہم سب لوگوں کی خوشحالی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس ملک کو یاد کیا تھا، اس لیے زیادہ حق بنتا ہے ہندوستان میں عزاداری کو بڑھ چڑھ کے منانے، اور اسی لیے ہندو مسلم ساری قومیں امام حسین کی عزاداری کو مناتی ہیں۔